اٹھتا بھی اور تحریراً آپ لوگوں کی طرف سے بار بار سوال آتا بھی ہے کہ جب ہمارا ظاہر ہے کہ پروردگار ایک ہے اور نبی ایک ہے اور معصومین ہمارے ایک بات ہمیشہ کہتے تھے، تو پھر آخر ان مجتہدین کے فتاووں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، بہترین سوال ہے، یہ سوال اٹھنا چاہیے آپ کے دماغوں میں. لیکن آج ان کے آپ وجوہات سن لیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا. دیکھیے، پہلی وجہ تو ہے اس کے اندر زبان عربی کی وجہ سے. عربی نہیں، عربی. عام طور پہ کہا جاتا ہے عربی زبان، عربی اس لحاظ سے غلط ہے، عربی ہے. دیکھیے، جتنے بھی علوم حاصل کیے جاتے ہیں اجتہاد کے سلسلے میں، اس میں زبان عربی کی ایک الگ سے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اس کے بغیر اس کو جانے بغیر تو کوئی شخص اجتہاد کا سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیے، زبانوں کے اندر محاورے بھی ہوتے ہیں. کس زمانے میں مثلا کون سا لفظ بولا جاتا تھا اور اس وقت اس کے کیا معنی تھے، یہ تک جا کر تحقیق کرنا پڑتی. مثلا کچھ ہی عرصے پہلے میں یہیں کی مثال دے دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اخبارات کے اندر ایک مسئلہ چھپا تھا، آپ کے مسائل اور ان کے حل میں تو طوفان سا ایک برپا ہو گیا تھا پورے ملک میں، کہ ویسے تو نہیں، یعنی جو باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو تو بہت شور مچا تھا کہ بھئی ایسا کیسے ممکن ہے. اس میں مسئلہ آیا تھا کہ اندرون سندھ کا، کہ مکڑ کا کھانا جائز ہے. مکڑ، اچھا، یہ دماغ میں ہمارے یہاں پر ہوتا ہے مکڑ، وہ جو مکڑیاں ٹائپ کی یا اس ٹائپ کو، اس کو لوگ جو ہے بڑا سا جو ایک مکڑی ہوتی ہے اس کو بھی مکڑ کہہ دیتے ہیں. وہاں پر ٹڈی کو مکڑ کہا جاتا ہے، ٹڈی. اور ٹڈی کا کھانا جائز ہے اسلام میں. ٹڈی کے شکار کے احکام بھی ہیں. اب پھر آپ کہیں گے ٹڈی، آپ سوچیں گے جو ٹڈا ہوتا ہے اس کی جو مادہ ہوتی ہے اس کو غالباً ٹڈی کہتے ہوں گے. نہیں، خاص ایک پرندہ ٹائپ کا ہوتا ہے جو اڑتا بھی ہے ہوا میں. ٹڈیوں کے جو غول کے غول آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے، خود یہیں پر ہی کتنا ہو گیا کہ آپ ٹڈا جو زمین پہ پھدک رہا ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے شاید اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی جو فیمیل ہوتی ہوگی. ہاں جی، ٹڈیاں، جی ہاں. لیکن ہم اس وقت ٹڈی کی جو بحث نہیں کر رہے، تو ایک مثال بیچ میں آ گئی. اچھا، تو اس کی تحقیق کرنا پڑتی کس زمانے میں، کس حالات میں، ان محاوروں میں، اس علاقے میں کون سے معنوں میں یہ چیز استعمال کی جاتی تھی. تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ مجتہدین کے سلسلے میں یہ ایک بہت بڑی ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اتنا ان کو 400 سال پہلے جا کر اس بات کی تحقیق کرنا پڑتی ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیے بہت سارے ناموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ عجیب و غریب آج کل نام رکھنے کا بھی ایک فیشن چل پڑے ہیں، بچوں کے نام. ویسے تو اسلامی نام کے نام سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، لیکن مثلا لوگ ایک نام آیا ایک عالم کے پاس کہ بھائی ہم نے، بلکہ وہ عالم کسی کے گھر گئے تو بچوں کا تعارف لوگ کرانے لگے کہ مولانا یہ اچھی بھلی وہ بچی بڑی ہو چکی ہے، اب کیا نام ہے اس کا؟ نام مزنیہ رکھا ہے ہم نے. بس ایک تو مزنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہے. کسی خاتون نے پوچھا بھی تھا پچھلی دفعہ، پھر میں نے اس کا جواب لکھ کے دیا تھا ان کو. لیکن مزنیہ کے تو بہت ہی مذموم معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے. یعنی واضح بتاؤ، جو زنا کرانے والی، یہ نام رکھا ہے. صرف فیشن کے اندر جو ہے اس قسم کے ناموں کو لوگ رکھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے معنی کیا. بہت سارے دیکھیے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک لفظ اور کسی ملک میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. بعض اوقات دیکھیے، ابھی کی مثال دے دوں، ہمارے ہاں دیکھیے جو ایک دفعہ حج کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں حاجی. اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو 2 حج کر لیتا ہے اسے الحاج کہتے ہیں، ورنہ ہر عام حاجی بھی جو بہترین جس نے حج کیا اس کو بھی الحاج کہہ سکتے ہیں. ورنہ لیکن یہاں رائے یہ ہو گیا کہ الحاج کے معنی جس نے 2 یا سے زیادہ حج کیے. انڈونیشیا میں جو 1 حج کر لیتا ہے اسے حاجی کہتے ہیں، جو 2 حج کر لیتا ہے اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ پاجی. اب آپ خود بتائیے کہ اس قسم کے، اب کوئی کسی کے نام کے ساتھ لکھا جائے پاجی فلاں، جس طرح ہمارے لکھا ہوتا تھا نا محمد اسلم BA لکھا ہوتا تھا بورڈوں پہ، لوگ اپنے باہر لگا کے رکھتے تھے پہلے. تو اسی طرح سے اگر کسی نام کے ساتھ یہ لکھا ہو تو یہاں کتنا مذموم ہے. آپ یہ سوچیں، بالفرض محال اب روایتیں تیار ہو رہی ہوں اور اس میں بالفرض کسی زمانے امام انڈونیشیا میں اگر موجود ہو، مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور امام کسی کو پاجی کہہ کے بلائیں اور آپ اس معاشرے کے اندر بیٹھی ہوں، تو آپ اس کی کیا معنی سمجھیں گی؟ اور امام نے اس کی مذمت کر دی. یہ مذمت نہیں کی، بلکہ اس معاشرے میں اس بات کی تعریف کی ہے کہ مثلا اس نے 2 حج کیے ہوں.
تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات. اسی طرح سے مثلا ایک لفظ ہے جو ہمارے زبان میں کتنا برائی کے معنوں میں, رقیب, میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا, جو اب اشعار بھی پڑھتی. تو رقیب یعنی جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی مقصد کو وہ دوسرا شخص حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کو رقیب کہتے ہیں. جو ہمارا دشمن ہوتا ہے, ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے. جبکہ قرآن میں پروردگار نے اپنے آپ کے لیے, اپنے ذات کے لیے رقیب عتید کا لفظ استعمال کیا. عربی میں رقیب کے معنی حفاظت کرنے والا. اب بتائیے ایک ہی لفظ ہے لیکن زبانوں کے فرق سے الگ الگ بات ہو گئی. یاد رہے دماغ میں کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں, مجتہدین کے فتاووں میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں, اور اختلافات کی ایک وجہ زبان عربی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے اس طرح سے معنی ہوتے ہیں. جیسے خود زبان عرب دیکھیے بہت سارے معاملات میں اتنی زیادہ فیاض ہے, اتنی فیاض کہ ایک ایک لفظ کے لیے 500 1000 2000 الفاظ ہیں. دیکھیے 3 چیزیں عربوں میں بہت زیادہ کامن تھیں, شراب, گھوڑا اور تلوار. ان کے لیے 500 1000 2000 الفاظ ہیں زبان عرب میں. گھوڑا مثلا ایسا گھوڑا ہے تو اسے کچھ اور کہیں گے, اور ویسا گھوڑا ہے تو کچھ اور کہیں گے, اور ویسا گھوڑا ہے تو کچھ اور کہیں گے, اور ویسا گھوڑا ہے تو کچھ اور کہیں گے. اس طرح سے کر کے 2000 الفاظ ہیں. یہ ایسا نہیں کہ بس ایک ہی گھوڑا ہے اور مختلف الفاظ, نہیں, خصوصیات کے اعتبار سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. کہاں تو عربی زبان کی اتنی زیادہ فیاضی اور کہاں عربی زبان کی مثلا اتنی زیادہ کنجوسی ہے کہ ایک لفظ ہے اور اس سے 70 چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں, جیسے عین, عین یہ نون, آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں, پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں, رات کے وقت چوری کرنے کو بھی عین کہتے ہیں, سورج کو بھی عین کہتے ہیں, اور کسی ملک کے جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں, گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں. ایک لفظ ہے بس اور 70 چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اب آپ خود بتائیے, مثلا اگر یہ دیکھیے مثالوں میں نہیں الجھیے گا, نہ آپ کہیں گے یہ حدیث دکھائیں میں آپ جو پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ امام نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ عین کو جا کر دیکھو, تو آپ کیا کریں گی؟ آنکھ کو دیکھیں گی, پانی کے چشمے کو دیکھیں گی, سورج کو دیکھیں گی, گھٹنے کو دیکھیں گی, کسی ملک کے جاسوس کو دیکھیں گی, رات کے وقت چوری کرنے کو بھی عین کہتے ہیں. کیا کریں گی آپ؟ کتنا مشکل کام ہے کہ امام کا مقصود کیا تھا اس روایت کے اندر, جو یہ فلاں لفظ آیا ہے اس زمانے میں اس کے معنی اور مفہوم کیا تھے, امام نے کن موقعوں کے لیے بات کہی. تو کہاں تو اتنی فیاضی تھی کہ ایک گھوڑا تھا اس کے لیے 2000 الفاظ تھے, اور کہاں اتنی کنجوسی کے 70 چیزوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے, ساری کی ساری الگ چیزیں. تو خود اس کے اندر ایک مجتہد بعض اوقات ایک معنی لیتا ہے, دوسرا مجتہد دوسرے معنی لیتا ہے, اور اس طرح سے بھی اس زبان عربی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. اب کیا کریں کہ اس زمانے میں یعنی مختلف الگ الگ معنی ہی ہیں اس کے. اب یہ بھی بری اس میں ہو جائے گا مجتہد کے پروردگار یہ معنی مستعمل تھے, میری سمجھ میں یہ آئے لہٰذا میں نے یہ فتویٰ دیا. اچھا, اسی طرح سے جو تیمم کی آیت ہے, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, دیکھیں قرآن کی آیت, آپ جا کے خود آیت تیمم قرآن سے نکالیے گا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو تم پاک صعید پر تیمم کر لیا کرو. صعید, سواد عین یہ دال, پاک صعید پر تیمم کر لیا کرو. اب آپ نے کہا اچھا بھائی ہم تو تقلید وغیرہ کرتے نہیں ہیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ کتابوں سے خود ہی نکال لیں. اب دیکھ لیتے ہیں صعید ڈکشنری میں کس کو کہتے ہیں. ایک معنی صعید کے ہیں مٹی, تو واضح ہو گیا کہ مٹی کے اوپر تیمم کیا جائے. لیکن ایک دوسرے معنی بھی ہیں, زمین کا اوپری حصہ یا اوپری خول. اب اس کے اوپر ریت بھی آتی ہے, ڈھیلا بھی آتا ہے, پتھر بھی آتے ہیں, کنکر بھی آتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ اور عقیق, فیروزہ, یہ سب کچھ بھی اس کے اوپر پڑا ہو. زمین کی اوپری تہہ میں لوہا اور تانبا بھی ہوتا ہے مثلا. تو اب ان کے اوپر کیا تیمم کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے, آپ کیسے فتویٰ نکالیں گے؟ یہ سارے معنی ہیں اس کے. اب مجتہد کا کام دیکھیں یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ دلائل سے یہ بات بیان کرے کہ کس چیز کے اوپر تیمم صحیح ہے, کس کی چیز کے اوپر تیمم صحیح نہیں. ساری آیات اور روایات کو سب کو کھنگالتا ہے, زبان عربی کو کھنگالتا ہے, اس زمانے میں جا کر اس کے کیا معنی ہوا کرتے تھے وہ دیکھتا ہے, اور نہ جانے کتنی زحمتوں کے بعد پھر وہ فتویٰ دیتا ہے کہ توضیح المسائل میں آپ نے احکام تیمم پڑھیں گے, ان چیزوں کے اوپر تیمم کرنا صحیح. اچھا, اسی طرح سے
مثلا ایک لفظ ہے حرام. اب اس کے بھی دیکھیے دو الگ الگ معنوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حرام ممنوع چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, اور ایک حرام ہے احترام والی چیز کو بھی حرام کہا جاتا ہے. مسجد الحرام, محرم الحرام. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں بھئی حرام ان چیزوں کے ساتھ کیسے آ رہا ہے؟ تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن الگ الگ جگہوں کے اوپر اس کی اپلیکیشن الگ ہو جاتی. یا مثلا طلاق کے سلسلے میں عورت کتنا عدہ گزارے گی؟ ثلاثۃ قروء. طلاق کے بعد عورت کو جو عدہ گزارنا ہوتا ہے کتنا عدہ گزارے؟ 3 قروء عدہ گزارے. قروء ثلاثۃ قروء, 3 قروء عدہ گزارنا ہے قرآن نے کہا. اب ہم نے کہا کہ بھئی قروء کے کیا معنی؟ بھئی آپ تقلید نہیں کر, سب زحمتوں کے اندر پڑھنا پڑے گا آپ کو, اور اتنے آسان بھی نہیں کہ آپ میں 2 معنی بتا رہا ہوں آپ کہیں گے یہ والے معنی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یہی فتویٰ دے دیں گے ہم, یہ نہیں چلے گا. ثلاثۃ قروء 3 قروء عدہ رکھنا ہے. عورت کے لیے نجاست کے زمانے کو بھی قروء کہتے ہیں, اور عورت کے لیے طہارت کے زمانے کو بھی قروء کہتے ہیں. اب آپ بتائیے فتویٰ کیسے دیں گے؟ نجاست کے زمانے کو بھی قروء کہا گیا, طہارت کے زمانے کو بھی قروء کہا گیا. یعنی آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ جب عورتیں 3 نجاستیں دیکھ لے گی تب اس کا عدہ ختم ہوگا, یا 3 طہارتیں دیکھ لے گی تو عدہ ختم ہوگا؟ دیکھیے یہ فقہی مسئلہ بنے گا اس سے, اور بہت فرق ہو جائے گا دونوں میں. اگر 3 طہارتیں دیکھنے کے بعد عدہ ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر کسی دوسری جگہ شادی کر سکتی, اور یہ 3 نجاستیں دیکھیں یا 3 طہارتیں دیکھیں, دونوں معنی. اب کیسے؟ یہاں پر واقعی اجتہاد کا جو ہے وہ موقع ہوتا ہے کہ مجتہد وہ اپنی بصیرت سے اور تمام چیزوں سے اور ڈکشنری اور سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پتہ نہیں کتنے ہی علوم اور ایسے ہیں جن کے الگ سے آپ کو باقاعدہ لسٹ اس کے اندر مل جائے گی کتاب کے اندر, کتنے علوم حاصل کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد جا کر. صرف یہ بھی نہیں کہ جو عربی, ورنہ تو عربی زبان جن لوگوں کی بالکل گھر کی زبان تھی ان کے اندر قرآن کو سمجھنے میں کتنا اختلاف ہوا ہے, ان کے ہاں احادیث کو سمجھنے میں کتنا اختلاف ہوا ہے. جو خود عرب ہیں, زبان عرب جن کے ہاں ہے, ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو تو سب سے زیادہ علم میں آگے ہونا چاہیے تھا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی واضح طور پر پروردگار عالم نے کیوں نہیں بتا دیا ایک ایک حکم کے اختلافات مجتہدین کی نوبت ہی نہ آتی؟ کیوں نہیں بتایا پروردگار نے؟ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ اس سے زیادہ واضح طور پر تو کوئی حکم ہی نہیں, اور امت مسلمہ میں جتنا اختلاف اس سلسلے میں ہو, شاید ہی کسی مسئلے میں ہو جو اتنی زیادہ واضح آیت, جو آیت وضو ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. پورا طریقہ وضو اس کے اندر بیان ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ, فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھو, وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو, وامسحوا, مسح کرو, برؤوسکم, اپنے سر کا, وارجلکم, اپنے پاؤں کا, الی الکعبین, ٹخنوں تک. پورا ایک ایک. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر کتنا شدید اختلاف ہے وضو کے اندر. تو دیکھیں قرآن کا کام اصول بتانا ہے, قرآن ایک ایک مسئلے کی الگ سے جزیات میں نہیں جاتا. قرآن ایک ایک مسئلے کی بہت زیادہ جزیات کے اندر نہیں جاتا, پھر اس کو حدیثوں سے دیکھنا ہوتا ہے مسئلے کو. یہ تو خود جا کے بس آیت وضو نکال لیجئے گا قرآن سے جا کر. ہاں مجھے اب اس وقت آیت تو یاد نہیں کہ کیا ہے. تو بہرحال اتنا زیادہ اختلاف اسی مسئلے کے اندر ہوا, تو فقط یہ نہیں کہ کسی کو زبان عربی آتی ہو تو وہ کہے گا بھائی میرے لیے تو مسئلہ حل ہے. نہیں, تب بھی مسئلہ حل نہیں. عربوں میں نازل ہو اور دیکھیں کہ وہ وضو کس طرح سے کرتے ہیں, بالکل برخلاف قرآن آیت, کچھ اور سمجھ رہے ہیں اس کو. اچھا, یہی ایک مسئلہ ہوا کہ جب ہی ہمیں ہر آیت کے سلسلے میں تقریباً تفسیر ائمہ معصومین کے ارشادات دیکھنا پڑتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیز سمجھائی. ہم صرف زبان عربی سے فیصلہ نہیں کر پاتے. آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی, آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی, ان کا اسی سلسلے میں خاص واقعہ ہے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں. ابھی میں نے ذکر کیا تھا, اور بالکل پیچھے ہی ان کے آیت اللہ محسن الحکیم جو درمیان میں پیچھے آیت اللہ باقر الحکیم نظر آ رہے ہیں, جو کچھ عرصے پہلے وہ بھی شہید کر دیے گئے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ شاید امام سے پہلے جو نفس زکیہ وغیرہ کا جو قتل ہے وہ شاید کچھ علماء کے نزدیک شاید نفس زکیہ یہی نہ ہو. بہرحال ایک احتمال ظاہر کیا ہے, کوئی یقینی طور پر تو بات نہیں ہے. باقر الحکیم. اور
اس طرح کہ آیت اللہ محسن الحکیم کی اتنی زبردست شخصیت تھی کہ عبد الکریم عارف جو زمانے بادشاہ تھا، جو سرانے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اکثر و بیشتر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح مل لوں ان سے جا کے. خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب پچھلے اتواروں میں یہ بات یہیں پر مدرسے میں بیٹھ کر سنا رہے تھے کہ عبد الکریم عارف ایک دفعہ حرم امیر المومنین میں آیا تھا زیارت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ وہیں قریب ہی آیت اللہ محسن الحکیم کا گھر ہے. تو اس نے سوچا جب یہاں آیا ہوں تو ان سے بھی مل لوں. انہوں نے آ کے کہا کہ عبد الکریم عارف ملنا چاہتے ہیں آپ سے. آیت اللہ محسن الحکیم نے منع کروا دیا، کہا کہ نہیں، یہ اپنے آپ کو یعنی ایک متکبر، ظاہر جس طرح سے بادشاہ اور پریزیڈنٹ سوچیں اس کا دماغ، اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے لوگ تھر تھر کانپتے تھے عبد الکریم عارف کے نام سے، جو اتنا زیادہ اس کی سخت گیر قسم کا وہ ہوا کرتا تھا. یعنی اس نے مجھے اطلاع دینا بھی کہ میرے آرام کا وقت ہے یا میرے درس خارج کے لیے تیاری کا وقت ہے، بغیر ٹائم لیے کیسے آ گیا، منع کروا دیا. لوگ حیران پریشان، آیت اللہ محسن الحکیم اس طرح سے منع کرا دیا ایک بادشاہ کو، ایک سمجھے کلاس پریزیڈنٹ اور اتنے بڑے عہدے کے اوپر عراق میں فائز. بہرحال وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد پھر جب آیت اللہ بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال میں خیر وہ ان کو دیکھنے بھی آیا تھا، اور یہ کہہ کے منع کیا تھا التکبر مع المتکبر عبادہ، جو ایک حدیث بھی ہے کہ متکبر سے تکبر سے پیش آنا عبادت. لیکن یہ آپ عام رشتہ داروں کے اوپر اپلائی نہ کیجیے گا اس حدیث کو. ہاں یہ ایک اور بات بتا دیجیے، اس طرح کے عہدے دار اور بادشاہ اور وہ بھی مصلحت سمجھتے ہوں اور جہاں پہ واقعی اس کا فائدہ مند بھی ہو، ورنہ عام رشتہ داروں کے بھائی یہ بہت متکبر ہیں میں بھی ان سے تکبر سے پیش آؤں گا. نہیں، آپ کو یہ اس طرح کی دوریاں آپس میں ختم کرنا پڑیں گی. اچھا، تو اب لوگ اس سے اتنا ڈرا کرتے تھے، لیکن یہ ان کی شخصیت تھی. اور آیت اللہ محسن الحکیم جب درس خارج دیا کرتے تھے، وہ بھی آخری زمانے میں تو آیت اللہ محسن الحکیم کا درس خارج بہت کم ہو گیا تھا، زیادہ تر بیمار رہتے تھے. لیکن اس سے پہلے جب بھرپور درس خارج ہوا کرتا تھا، اور پھر جب کاظمین وغیرہ جاتے تھے، ظاہر ایک مرجع وقت تو ایک نماز جماعت کی بھی ایک شان و شوکت تھی جو زمانے میں دیکھنے میں آتی تھی. اصل مسئلہ اس وقت جو واقعہ بتانے کا اس وقت شروع ہوا جب آیت اللہ محسن الحکیم حج کے لیے سعودی عرب گئے. حکومت سعودی عرب ہل کر رہ گئی. ایسا فقید المثال استقبال آیت اللہ محسن الحکیم کا ایئرپورٹ پہ ہوا کہ عرب لوگ بھی جو ہے وہ حیران رہ گئے، اور باقاعدہ شہزادے اور وزیرزادے وہ سب استقبال کے لیے آئے. حتیٰ کہ اس زمانے میں جو شہزادہ تھا اور کنگ نہیں بنا تھا، شاہ فہد جو برابر میں کھڑا ہوا، وہ تک لینے کے لیے آیت اللہ محسن الحکیم کو پہنچا تھا. اچھا، آیت اللہ محسن الحکیم تو اس زمانے میں جو سعودی عرب کا قاضی القضات تھا، یعنی جو چیف جسٹس جس کو کہا جائے کہ سارے فتوے وغیرہ اسی کے چلتے تھے. اب تو خیر آل شیخ ہے جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے جو شیخ عبدالعزیز ابن باز جو تھا. اب بہت سارے بن باز کی بہت ساری پوری فیملی اور ان کے فتاوے بھی بہت زیادہ کتابوں کے اندر ملتے ہیں، اور حیرت انگیز بات ہے کہ سارے کے سارے نہ جانے کیوں سب نابینا ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ملاقات کے لیے آیا. اب یہ مجھے معلوم نہیں جو سیدھے ہاتھ پہ یہ تھا، اس سے پہلے ایک اور تھا، یہ اس کی تصویر ہے. بہرحال سب کی ملتی جلتی کوئی شکلیں ہیں، سو جیسے آپ اسی کوئی گمان کر لیں. تو شیخ عبدالعزیز ابن باز بھی ملنے کے لیے آیا، جو مفتی اعظم سوچیں کلاس سعودی عرب کا. آیت اللہ محسن الحکیم سے بات چیت ہونے لگی. ظاہر ہے دنیا تشیع کا اتنا بڑا عالم آیا ہے، اور کیونکہ شاہی مہمان تھے اس وجہ سے ملاقات کے لیے آیا. بات چیت ہونے لگی تو پوچھنے لگا کہ آخر آپ لوگ جو احادیث ہوتی ہیں ان کے معنی اپنے ائمہ کی حدیثوں سے کیوں تلاش کرتے ہیں، یا قرآن، بلکہ قرآن کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ قرآنی جو آیات ہیں اس کے مفہوم کیا ہے. آپ لوگ خود عرب ہیں، آپ عربی زبان جانتے نہیں کہ آپ مفہوم کو سمجھ سکیں. آپ براہ راست فتویٰ دیا کریں، ائمہ کی اپنی حدیثوں میں اس کے معنی جاننے کی کیا ضرورت ہے، زبان عرب سے تو آپ واقف ہیں. تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ اگر میں صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا تو سب سے پہلے عبدالعزیز ابن باز مجھے تم پر گمراہی کا فتویٰ لگانا پڑے گا. کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن کی آیت ہے، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور اندھوں کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. کہہ رہے ہیں عبدالعزیز ابن باز، یعنی سوچیں مفتی اعظم
کہ جو اس دنیا میں، کیونکہ نابینا تھا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. وہ اضل سبیلا، اور اندھوں کا راستہ گمراہی کا راستہ. سب سے پہلے مجھے تم پر گمراہی کا فتویٰ لگانا پڑے گا. عبدالعزیز ابن باز نے سنا، غصے سے وہاں سے اٹھا اور اس کے بعد پورے سفر میں کبھی دوبارہ ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ جب بھی قرآن کی آیات کے بھی ساری آیات کی تفاسیر ائمہ کے کلام میں جا کر دیکھنا پڑتی ہیں. پھر حدیثوں کے اندر جب ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں، وہ پھر ایک الگ مسئلہ، اس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو جیسے دیکھیے بہت سارے جو مختلف معنی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. مثلا میں کہوں، جیسے بلکہ ایک عورت کی مثال لے لیں پہلے. اگر کوئی عورت کسی شخص کی طرف اشارہ کرے اپنی کسی سہیلی سے کہ یہ میرا آدمی، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ میرا شوہر. اور مثلا اگر وہ کسی جگہ کمپنی میں ڈائریکٹر ہے اور کسی آدمی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کوئی ملنے آیا ہے، کوئی وفد کہے گی یہ میرا آدمی، اس کا معنی ہے کہ اس کا امپلائی. اگرچہ بہت سارے شوہر بھی اسی طرح سے نوکر وغیرہ محسوس ہوتے ہیں آج کل، تو وہ بھی تو، لیکن کیا ہے کہ وہاں پر کسی سہیلی کے سامنے جب کہہ رہی ہے میرا آدمی، اس سے معنی ہوتے ہیں شوہر. اور جب کسی کمپنی کی ڈائریکٹر ہو رہی ہے اور کسی شخص کی طرف اشارہ کر رہی ہے اپنے آفس ایٹماسفیئر میں اور یہ کہتی ہے کہ یہ میرا آدمی، اس کا معنی ہے کہ اس کے یہاں ورکر ہے، کام کرتا ہے. تو بعض اوقات دیکھیں کہ اس طرح سے الفاظ کہنا کہ فلاں چیز کہاں پائی جاتی ہے، امام نے کہا مشرق میں. اب کون سی جگہ کے مشرق میں؟ جو شخص جہاں سے آیا وہاں کے مشرق میں، یا امام جہاں پر بیٹھے ہیں اس کے مشرق میں؟ میں چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنا وقت نہیں ہے بتانے کا، لیکن یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ روایات کے اندر مجتہدین کو اتنی زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں. راویوں کے سلسلے میں بھی آپ آگے جا کر سنیں گی، ایک ہی نام کے نہ جانے کتنے 12 15 20 راوی اب الگ الگ ائمہ کے ادوار میں بھی پائے جاتے ہیں. بعض اوقات ایک ہی دور میں ایک ہی نام کے کئی راوی ہوا کرتے تھے، اس میں کچھ صحیح راوی ہیں، کچھ غلط راوی ہیں. اب 1400 سال پیچھے جانا اور یہ معلوم کرنا کہ یہ کون سے والے، مثلا کسی راوی کا مثلا نام ہے، جیسے یہ ابان نام کے بالفرض اگر جو ہے 10 راوی ہیں اور کچھ اس میں صحیح ہیں اور کچھ غلط ہے، تو 1400 سال پیچھے جا کے کیسے پتہ چلائیں گے؟ کتنی مشکلات ہوں گی کہ یہ کون سے والے شخص نے یہ والی روایت بیان کی. یہ کسی شخص میں، عام آدمی میں ہمت اور طاقت ہے کہ وہ سب چیزیں کر سکے؟ ناچار تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار اس کے پاس نہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہت، ایک تو وجہ ابھی میں نے بیان کی، بہت سرسری گزرا ہوں، ورنہ خود وہ اتنا دلچسپ ہے کہ زبان عرب کی وجہ سے کہاں پر اختلافات مجتہدین کے اس میں ہوتے ہیں. ابھی صرف وجوہات صرف میں بیان کرتا جا رہا ہوں، پھر آخر میں ایک نتیجہ نکلے گا. دماغ میں تو میرا یہی تھا کہ آج مجھے اصطلاحات توضیح مسائل بھی شروع کر دینی چاہیے تھی، لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے تقیہ کی وجہ سے، اور یہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آج فقط اور فقط صرف یہی بیان ہو سکے گا، اختلافات مجتہدین کے اسباب، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہماری اگلی جو کلاس ہوگی، اب لگ رہا ہے کہ اس میں پھر ایک کلاس آپ کی اصطلاحات توضیح مسائل کی الگ سے لینا پڑے گی. تو فی الحال ہم یہاں پر تھوڑا سا ایک وقفہ دے رہے ہیں آپ کو پانی وغیرہ کا، اس دوران تھوڑا آپ آرام کر لیں اور فریش ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد اگلی جو کلاس ہے وہ اسی میں اس کا موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجتہدین کے فتاوی میں اختلافات کے اسباب کیا ہیں، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور صرف ایک بات ابھی تک بیان ہوئی تھی کہ زبان عرب اتنی ہماگیر اور معنی کے اعتبار سے اتنی رچ ہے کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے فتاوی میں. دوسری وجہ ہے روایات میں تقیہ کی وجہ سے. روایات میں تقیہ کی وجہ سے دیکھیے، تقیہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ
کہ بھائی آج کل کے دور میں تو تقیہ نہیں ہے، یہ تو بس ائمہ وغیرہ کے ادوار میں ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں۔ روایات میں یہاں تک بات آئی ہے کہ زمانہ ظہور سے پہلے جتنی تقیہ کی ضرورت ہوگی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی، تقیہ کی جتنی ضرورت آج کل۔ البتہ کیا مفہوم ہے کیا نہیں، اس پہ ہماری پچھلے سال تو ایک مکمل 3 گھنٹے کی نشست ہو چکی ہے کہ عام زندگی میں ہم کہاں کہاں خلاف تقیہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل ہے، باقاعدہ اس کی CD بھی اویلیبل ہے، وہ لے سکتی ہیں آپ۔ اچھا، مثلا زرارہ ابن عیون، یہ ہمارے 5ویں امام کے بھی صحابی تھے، 6ٹھے امام کے بھی صحابی تھے۔ اتنے قریبی اصحاب میں شامل تھے زرارہ، لیکن اس کے باوجود بھی زرارہ کے لیے امام نے بہت مذمت میں احادیث ارشاد فرمائی کہ زرارہ، جس کا مفہوم جس کا تقریباً یہ ہے کہ زرارہ ہمارے مشن کے خلاف ہے، ہمارے خلاف ہے، تاکہ زرارہ کو دشمنوں کی شر سے بچایا جا سکے۔ زرارہ کو، زرارہ ابن عیون ان کا پورا نام ہے۔ اچھا، لیکن جب زرارہ کے اپنے بیٹے علی ابن زرارہ ابن عیون جب امام کے پاس آئے تو امام نے فرمایا بلغ سلام الی ابیک، اے علی اپنے باپ تک میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ میرے اور میری جد کی نگاہ میں ان سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نہیں ہے۔ اور بہت تعریفیں امام نے زرارہ کی۔ تو اب اگر کوئی شخص صرف روایات میں زرارہ کی مذمت والی روایتوں کو لے لے اور تمام روایات کو نہ پڑھے تو پھر اس کا فتویٰ تمام شیعت کے فتووں سے الگ ہو جائے گا۔ یعنی مجتہد کو 1400 سال پہلے جا کر اس بات کی تحقیق کرنا ہوتی ہے کہ یہ روایت کہیں امام نے تقیہ کی حالت میں تو نہیں کہی تھی، کیونکہ ائمہ کے اوپر بھی تقیہ واجب ہوتا تھا، اور جب تقیہ کا دور گزر جاتا تھا تو امام پھر اس چیز کی اصلاح فرماتے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس واقعے کو پورا پڑھوں کہ امام نے کس طرح سے ایک دفعہ وضو کا طریقہ لکھ کر بھیجا جو اہل سنت کا ایک طریقہ تھا، اس کے مطابق جب وہ چھپ کر لوگ دیکھ رہے تھے اس صحابی کو، انہوں نے دیکھا جن کے متعلق شک تھا کہ پتہ نہیں سنی ہے شیعہ، امام نے ان کو بچانے کے لیے لکھ کر بھیجا، انہوں نے اسی کے مطابق وضو انجام دی اور بادشاہ کو جا کر خبر دی کہ اس کے متعلق تو ہمارا گمان غلط نکلا اور وہ تو ہمارے ہی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہم جس طرح سے وضو کرتے ہیں ویسے اس نے بھی وضو کیا۔ امام نے پھر الگ سے ان صحابی کے پاس بھجوایا ان کو دوبارہ ایک شخص کو، اور وضو کا جو صحیح طریقہ شیعوں کا طریقہ اس کے مطابق پھر دوبارہ حکم دیا کہ اب اسی طریقے پہ پرانے طریقے پر ہی وضو کرو، تاکہ ایک بچانا مقصد تھا۔ اب صرف کسی کے پاس ایک طرح کی روایت آ گئی تو یہ پہچاننا پڑتا ہے مجتہد کو کون سی روایت تقیہ کی حالت میں امام نے کہی ہے، کون سی بغیر تقیہ کے، کون سے تقیہ والے پیریڈ کے لیے، کون سے نارمل حالات کے پیریڈ کے لیے۔ تو امام نے یہاں تک ان کے متعلق کہا کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے جد کے آثار ختم ہو جاتے، ہمارے جد کی ساری محنتیں ضائع ہو جاتی، ہمارے جد کی ساری احادیث ختم ہو کر رہ جاتی ہیں اگر زرارہ نہ ہوتے۔ خدا زرارہ کے اوپر رحم نازل کرے اپنا۔ تو اور یہاں تک امام نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین پر جو اوتاد ہیں، اوتاد کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس متعلق انشاءاللہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق شعبان میں گفتگو ہوگی۔ امام نے فرمایا زمین پر اوتاد 4 ہیں، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ، اچھا ابو بصیر اور زرارہ ابن عیون، یہ 4 جو افراد ہیں یہ زمین پر اوتاد ہیں، اوتاد۔ تو بہرحال یہ جو زرارہ ہیں اصحاب اجماع میں سے کہلاتے ہیں، اصحاب اجماع میں سے، یعنی اتنا یہ دیکھیے ذرا اہم بات ہے، اصحاب اجماع میں سے کہلاتے ہیں، یعنی یہ اگر 6 افراد میں شامل ہیں زرارہ کہ اگر یہ ان سے کوئی حدیث ہو جائے تو پھر زیادہ تحقیق بھی اس بات کی نہیں کی جاتی اور اس حدیث کو اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے،
ان 6 افراد میں زرارہ ابن عیون سب سے پہلے ہیں، محمد ابن مسلم ہیں، برید ابن معاویہ ہیں، ابو بصیر ہیں، فضیل ابن یسار ہیں اور معروف ہیں. یہ سب کے سب اصحاب اجماع میں سے کہلائے جاتے ہیں، اصحاب اجماع میں سے. تو راویوں کی وجہ سے سب سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے روایت کے اندر. ذرا غور سے سن لیجیے، اب بس یہ اس کے اوپر بار بار ہماری گفتگو نہیں ہوگی، تاکہ آج کلیئر ہو جائے بات ہو کہ آخری اختلافات کے اسباب کیا ہوتے ہیں. راویوں کی وجہ سے یہ تیسری وجہ ہے. تقیہ کی وجہ دوسری وجہ تھی، اس سے پہلے زبان عربی تھی. خود راویوں کی وجہ سے جو اختلافات ہوتے ہیں، راویوں میں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابو ہریرہ کی روایات، سب سے پہلے تو خود یہی بات کہ پوری احادیث کچھ مسالک کی بھری پڑی ہیں ابو ہریرہ کی احادیث، جبکہ پیغمبر اسلام کی وفات سے فقط 3 سال پہلے ابو ہریرہ ایمان لائے، اور ان سے جو روایات مروی ہیں ان کی تعداد 40,000 ہے. صرف 3 سال پہلے جو پیغمبر کی وفات سے پہلے ایمان لایا ہو، فقط 3 سال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے 40,000 حدیثیں نقل کی. 40,000، یعنی جو کسی اور سے بھی پیغمبر جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، پیغمبر کے اپنے اہل بیت میں شامل تھے، ان سے تو 40,000 حدیثیں کیا، یعنی 1,000 حدیثیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ان کے مسالک کی کتابوں کے اندر. 1000 کو بھی چھوڑیے، 500 بھی نہیں نظر آ رہی، شاید 100 بھی نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھ لیجئے کہ پوری صحیح بخاری کے اندر صرف ایک شاید روایت امیر المومنین وغیرہ سے ہے، اور اس میں بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حتیٰ کہ شمر تک سے روایتیں جو ہے وہ لی گئیں. لیکن خاندان اہل بیت سے ہمیں روایات جو ہے نظر نہیں آتی مختلف مسالک کی کتابوں میں. تو وہ خود کہا کرتے تھے ابو ہریرہ کہ کھانے کا مزہ ہے وہ معاویہ کے ساتھ آتا ہے، اور نماز پڑھنے کا لطف علی کے ساتھ آتا ہے. اور شیخ المزیرہ کے نام سے ہمارے کالم نے جو کتاب لکھی ہے ابو ہریرہ، سے پوری تفصیل ہے جو اردو ترجمہ بھی ہو چکی. اس میں پورا ان کے متعلق پوری ان کی لائف ہسٹری جو ہے اس سلسلے میں بیان کی ہے. اچھا، اب دیکھیے اس طرح کے راویوں سے کہ جنہوں نے اتنی زیادہ احادیث اس طرح سے پھیلا دی، 40,000 تو فقط ابو ہریرہ ہی سے. اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے راوی اور ہیں جو کہ بکھرے پڑے ہیں اس کے اندر احادیث کی کتابوں کے اندر. تو ہم بس ہر کس و ناقص کی روایت پہ یقین کر کے، اور اگر ہم صرف احادیث پڑھیں اور اپنے مطابق فتویٰ اس سے نکالیں، تو یہ ہوگا کہ ہم کوئی اور مذہب اور دین ایجاد کر لیں گے. ان افراد کی باتیں جو انہوں نے جھوٹی حدیثیں پیغمبر اسلام سے منسوب کی ہیں، ان کی باتوں کو لے کے ہم اپنا دین بنا لیں گے اس کو، جو کہ پیغمبر اور ائمہ کے دین سے بالکل جدا ہوگا. اس وجہ سے مجتہدین کو تحقیق کرنا پڑتی ہے باقاعدہ. علم الرجال اس سلسلے میں ایک علم کا نام ہے، علم الرجال، یعنی راویوں کا علم. راویوں کا علم جس میں تحقیق کی جاتی ہے. اس میں سب سے زیادہ کام موجودہ مجتہدین میں سے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، جو جیسے آیت اللہ خوئی کر کے گئے معجم الرجال الحدیث کے نام سے 24 والیوم کے اندر جو ہے وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے. تقریباً ہر والیوم 1,000 صفحات کا، یعنی 24,000 صفحات پہ مشتمل صرف راویوں کے حالات پر. اچھا، اب اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ حدیثیں کس طرح سے بنائی جاتی تھیں. کہ ایک شخص آیا اکا نام کا، اکا عین کاف ہے، اور آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ابو ہریرہ سے کہ میں پیاز بہت بڑی مقدار میں میرے پاس ہے، اور پیاز جو ہے وہ تقریباً سڑنے کے قریب ہو گئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بڑا میرا سارا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا کسی طریقے سے، اگر تم اس پیاز کو بکوا دو تو پیسے آدھے آدھے ہو جائیں گے. ابو ہریرہ نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں. فلما کانا یوم الجمعۃ، یہاں تک کہ جمعے کا روز آ گیا، قال ابو ہریرہ فی مجموع المصلین، ابو ہریرہ نے نمازیوں کے مجمع سے خطاب کر کے کہا ایھا الناس سمعت من حبیب رسول اللہ، اے لوگوں میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے یہ سنا، من اکل بصل اکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ،
جس نے اکا کی پیاز مکے میں کھائی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. تھوڑی دیر میں ساری پیاز بک گئی اور پیاز کے پیسے جو ہے وہ بہرحال جو بھی اس کا تھا وہ آدھے آدھے دونوں نے رکھ لی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا زیادہ اس طرح سے احادیث جو ہے وہ بنائی جاتی تھی. اور بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب اس سلسلے میں پکڑا گیا اور ان کو سزائیں دی جانے لگیں جھوٹی احادیث بنانے پر, تو وہ پھانسی دیے جانے سے پہلے یا قتل ہو جانے سے پہلے ہنسنے لگے. بہت ساری روایتوں میں اس نے کہا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو وہ آدمی جو قتل کیا جانے والا تھا کہنے لگا کہ میں ہنس اس پہ رہا ہوں کہ تم مجھے تو قتل کر دو گے, لیکن جو 80,000 حدیثیں جعلی میں نے بنا کر پھیلائی ان کا کیا کرو گے؟ 80,000 حدیثیں تو اسی شخص کی تھیں, 40,000 حدیثیں ان کی نظر آ رہی ہیں. اس طرح سے کر کے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بکھری پڑی ہیں روایات کے اندر. آپ اس کے اندر کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنا یہ کوئی عام شخص کے بس کی بات ہے؟ ہم آپ کر سکتے ہیں چاہے وہ کتنی اچھی بات کیوں نہ اس کے اندر کہی گئی اس حدیث کے اندر. تو ہم مجتہد کا کام کتنا زیادہ ہے کہ اسے ایک ایک حدیث کی تحقیق کرنا پڑتی ہے جا کر. اچھا, اب ویسے ایک بتا دوں کہ راویوں کے اعتبار سے صرف ایک ذرا مشکل سی ایک بات ہوگی, اگر کس کو سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے تو اس کو میرے لحاظ سے آپ اس کو ذرا نظر انداز کر دیجئے گا. وہ یہ ہے کہ راویوں کے اعتبار سے جو احادیث کی اقسام ہے اس میں ایک تو کہتے ہیں حدیث متواتر, میم تے واو الف تیرے, حدیث متواتر, یعنی اتنے سارے افراد کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. اتنی زیادہ بڑی تعداد میں راویوں نے اس روایت کو, جو مختلف علاقوں کے تھے, مختلف نظریات کے تھے, مختلف جگہوں کے رہنے والے تھے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹی بات کہیں؟ اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. جیسے یہ جو حدیث تھی من کنت مولا فعلی مولا والی حدیث, یا من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث, یہ جو ہے یہ حدیث متواتر کہلاتی. اتنے سارے افراد 1,20,000 صحابہ کا مجمع اور اتنے الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھنے والے کیسے کوئی جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب سے آتھینٹک حدیث کہلاتی جو حدیث متواتر. اچھا, پھر اس کے بعد اس کی اگلی کیٹیگری جو اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح. ایک ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں حدیثوں کی 2 اقسام ہونی چاہیے, ایک حدیث صحیح ایک حدیث غلط, یعنی جو اپنے الفاظ, ایسا نہیں ہے. حدیث صحیح وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی سارے کے سارے شیعہ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے مذہب کے مطابق عادل بھی ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی جگہ یہ لفظ لکھا ہوا نظر آئے نا کہ حدیث صحیح میں ہے یہ, تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہاں بالکل صحیح حدیث, صحیح والا وہ الگ ہے. ایک حدیث صحیح ہے خود جو ایک اصطلاح ہے, حدیث صحیح کہ جس کے سارے راوی شیعہ بھی ہوں اور سب کے سب عادل بھی ہوں. پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری آتی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث حسن. اس کے سب راوی شیعہ تو ہوتے ہیں لیکن اور ان کی تعریف بھی کی گئی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی بہت اچھے لوگ تھے, لیکن یہ تعریف اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ جس سے یہ عادل بن جائیں. ان سے بھی روایتیں تعریف ہے کہ ہاں اچھا آدمی تھا, لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ عادل بھی تھا یا نہیں تھا. عادل یعنی جو کوئی گناہ نہ کرتا ہو اور سارے واجبات پر عمل کرتا ہو اسے عادل کہتے ہیں. اس کا کوئی گناہ یا اس طرح کا کوئی سازشی آدمی تو نہیں تھا, یہ کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں تھا کہ حدیثیں بناتا پھرے. تو ان کی تعریف تو آئی ہے لیکن اتنی تعریف نہیں آئی کہ جس سے عادل بن جائے. اس کو حدیث حسن کہتے ہیں. اس کے بعد اگلی کیٹیگری جس کو حدیث قوی کہتے ہیں, قوی یعنی مضبوط, جس کو معنوں میں ہوتا ہے, جس کے سب راوی شیعہ تو ہوتے ہیں لیکن نہ ان کی کوئی تعریف آئی ہے نہ مذمت آئی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں, بس راوی ہے تو شیعہ لیکن یہ اچھا تھا برا تھا کیا تھا, اس سے جو روایت ہوگی اسے حدیث قوی کہا جائے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث موثق ہوتی, میم واو سے قاف, جس کے راوی غیر شیعہ تو ہوتے ہیں لیکن اپنے مذہب کے مطابق عادل ہوتے ہیں. راوی غیر شیعہ ہے یعنی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے مذہب میں عادل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ, اور مذہب سے مراد مسلمان فرقے سے, ذرا آپ لوگ ذرا باتیں کم کیجئے. حدیث موثق میم واو سے قاف, جس کے راوی غیر شیعہ تو ہوتے ہیں لیکن اپنے مذہب کے اعتبار سے عادل ہوتے ہیں, دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ ہے عادل, یعنی ان کے فقہ میں ان کے یہاں وہ قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے اور جھوٹ کو حرام سمجھتا ہے مثلا. اور اس کے بعد حدیث
ضعیف آتی ہے جس کا راوی غیر شیعہ بھی ہوتا ہے اور اپنے مذہب کا غیر عادل بھی ہوتا ہے. راوی غیر شیعہ بھی ہے اور اپنے مذہب کا غیر عادل ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ راویوں کی اقسام کے اعتبار سے حدیثیں الگ بن جائیں گی. کہیں لکھا ہوتا ہے یہ حدیث حسن ہے, کہیں لکھا ہوتا ہے موثق ہے, کہیں قوی ہے, کہیں ضعیف ہے, کہیں متواتر ہے, کہیں صحیح ہے. بہت ساری صرف راویوں کے اعتبار سے اقسام بنتی. مثلا اگر یہ کہیں, مثلا جملہ آ جائے, امام نے فرمایا کہ جمعے کا خطبہ سنو, تو اب اگر حدیث صحیح ہے تو مجتہد فتویٰ دے گا کہ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے, اور دلائل بھی ہوتے ہیں لیکن راویوں کے اعتبار سے. اور اگر حدیث موثق ہے تو وہ کہے گا, تو حدیث موثق جو ہے وہ واجب و حرام میں نہیں چلتی, تو فتویٰ اس کا تبدیل ہو جائے گا اور وہ واجب کا فتویٰ نہیں دے گا اس پر. لہٰذا اس بات کی تحقیق ضروری ہوتی ہے کہ راویوں میں بھی جا کر کے کون سا راوی شیعہ تھا, کون سا غیر شیعہ تھا, کون سا عادل تھا, کون سے غیر عادل تھا, یہ ممدوح تھا یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے, تعریف نہیں کی گئی, اپنے مذہب اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا تو اپنے مذہب میں بھی عادل تھا یا نہیں تھا. اور یہ سب عقائد بھی جا کر ان راویوں کے چیک کیے جاتے ہیں. تو اب جس مجتہد کے نزدیک ایک راوی ثقہ نکلا, ثقہ یعنی صحیح نکلا, سچا نکلا, عادل نکلا, اس کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا. اور جو مجتہد تحقیق کرے گا اس کے لحاظ سے اس راوی کے اندر کوئی کمی نکل آئی تو وہ اس پر فتویٰ نہیں دے گا اور اس کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جس طریقے سے میں ایک مثال دے دوں, جیسے آیت اللہ خوئی نے ایک فتویٰ دیا تھا, ایک زمانے میں کافی مشہور ہوا تھا کہ ویسے تو کہ وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, جو سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا, یعنی دو بہنوں سے انسان شادی نہیں کر سکتا. ہماری قرآن کی آیت بھی ہے اور فقہ کا حکم ظاہر یہی ہے. تو آقا خوئی نے ایک اور بھی فتویٰ دیا تھا اس کے علاوہ کہ کوئی شخص دو سیدانیوں سے نکاح نہیں کر سکتا, یعنی ایک وقت میں ایک سیدانی, جیسے 4 شادیوں کی اجازت ہے نا, تو وہ ایک سیدانی سے تو شادی کر چکا پہلے, اب ایک اور سیدانی سے نہیں کر سکتا. یہ آقا خوئی نے کہا تھا, شاید احتیاط واجب وغیرہ لگائی تھی. تو 2 سیدانیوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ آقا خوئی کا فتویٰ تھا. اور ایک روایت کی بنا پر تھا کہ اگر کوئی شخص 2 سیدانیوں کو جمع کرتا ہے تو جناب سیدوں کو تکلیف پہنچتی. اچھا, اب کچھ عرصے بعد, بلکہ انتقال سے چند سال پہلے, آیت اللہ خوئی نے اپنے مسئلے کو تبدیل کر کے مکروہ کر دیا تھا اس مسئلے کو, کہ 2 سیدانیوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا یہ مکروہ ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے راویوں میں سے, اس روایت کے راویوں میں سے کوئی ایک راوی گڑبڑ نکل آیا تھا. یعنی آقا, کیونکہ مجتہد کا اجتہاد جاری رہتا ہے, وہ تحقیق کر کے رکھ نہیں دیتا, دوبارہ تحقیق کرتا ہے, بار بار تحقیق کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ تحقیق سے کچھ وہ راوی غلط ثابت ہو گیا, تو اب روایت کے اندر ایک کمزوری آ گئی. کمزوری آنے پر واجب و حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, تو لہٰذا اس کے بعد آقا خوئی نے اس کو مکروہ قرار دے دیا تھا. تو دیکھیے یہ ایک باتیں ہوتی ہیں بہت ساری کہ راویوں کی وجہ سے بڑے اختلافات ہیں. اب مجتہد کو الزام نہیں دیا جا سکتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے ان مجتہدین کا کیا ہے, یہ تو ابھی تک شہزادی کتنے دن زندہ رہیں, 75 دن یا 95 دن, ابھی تک یہ لوگ ہی نہیں, مجتہدین جو ہیں یہی نہیں پتہ چلا سکے ابھی تک. ارے بھائی بہت سارے مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں, روایات کے اندر, اتنا آسان چیزیں نہیں ہیں, اور یہ مجتہدین کی دیانت داری ہے. ابھی آپ سنیں گے آگے چل کر کے وہ جو اتنی احتیاطیں لگاتے ہیں, احتیاط واجبی ہے, یعنی اس کے نزدیک مسئلہ مکمل 100% ثابت نہیں ہو رہا ہے. میدان قیامت میں پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے فتویٰ کیسے دیا, تو وہ کہتا ہے احتیاط سے کام لو اس سلسلے میں, یعنی میں فتویٰ نہیں دے رہا, یا تو اسی بات پر عمل کرو یا میرے بعد جو سب سے بڑا مجتہد ہے اس کی بات پہ بھی عمل کر سکتے ہو, جو بھی اصطلاحات توضیح مسائل میں بیان کروں گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ابھی جو آپ نے سنا کہ جناب پیاز جس نے عکا کی کھائی, اس نے گویا ایک روایت میں کہ اس نے مکے میں جو میری زیارت کی, اور اس میں پچھلی والی روایت میں تھا کہ جناب اس نے جو اس پر جنت واجب ہو جاتی. اس طرح بہت ساری روایات اور بھی. اچھا, پھر اس کے بعد جو چوتھی ایک اہم وجہ بنتی ہے وہ ہوتی ہے روایات کے سیاق و سباق کی وجہ سے بھی, کہ ہر روایت کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کہ خاص تناظر ہوتا ہے کہ جس میں وہ بات کہی گئی ہوتی. دیکھیے میں مثال دے دوں آپ کو, اگر بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا جائے تو بات کچھ ہی کچھ ہو جاتی. مثلا آپ کی بڑی کوئی بے تکلف دوستی ہے کسی سے, اپنی سہیلی سے, اور آپ وہ مذاق میں اس سے کہتی ہیں ارے تم تو بالکل پاگل ہو. اب بالکل ہنسی مذاق کی بات تھی, کوئی بھی مائنڈ نہیں کرے گا اس کو. لیکن اگر ہم یہ مذاق والا بیک گراؤنڈ نکال دیں
اور کسی اور کو بات بتائیں کہ فلاں جو خاتون تھیں وہ کسی اور عورت کے لیے کہہ رہی تھیں کہ وہ بالکل پاگل ہے. اب بتائیے کہ اس کے اندر سے میں نے وہ سارے ماحول نکال دیا, وہ سیاق و سباق اور بیک گراؤنڈ نکال دیا, تو کیا بن گیا؟ بات کچھ کی کچھ ہو گئی. مثلا ایک زمانے میں جب لوگ مجلس سن کے آتے تھے اور پوچھا جاتا تھا کہ آج آپ کس کی مجلس سن کر آئے, تو کہتا تھا میں علامہ کی سن کر آیا ہوں, اور دماغ میں خاص بیک گراؤنڈ تھا کہ علامہ سے مراد صرف علامہ رشید ترابی ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد اب وہ بیک گراؤنڈ تبدیل ہو گیا. اب کوئی کہہ کہ بھائی میں علامہ کی مجلس سن کر آؤں, تو لوگ کہتے ہیں بھائی کون سے علامہ, نام بتائیے ان کا, کیونکہ اب تو گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے ہر جگہ علامہ ہیں, جن کو کچھ نہیں آتا وہ بھی علامہ بنے ہوئے ہیں. جیسے ایک صاحب, بہت سارے جاہل ہوتے ہیں نا, تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ مجتہدین کیا ہیں, مجتہد اپنے آپ کو اثر لکھتے ہیں, ہم جو ہیں مجتہد الاثر والمغرب والعشاء ہم لوگ سب ہیں. تو بہرحال اس طرح کی یہ جو جاہلانہ قسم کی باتیں معاشرے کے اندر سننے کو آتی ہیں, تو گلی گلی علامہ ہو گئے. تو اس زمانے میں خاص تناظر تھا کہ علامہ جو ہے وہ ان سے اس میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہوتا ہے جو علماء کی کتابیں علامہ نے کہا تو علامہ سے مراد کون ہے, روایات میں کہ صاحب نے یہ فرمایا, صاحب سے مراد کون ہے. تو یہ ہر چیز کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو اس میں سمجھا جا سکتا ہے. اچھا, اب مثال دے دو, مثلا جیسے امام خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ قرار دیا, لیکن خاص تناظر میں قرار دیا نا. مثال دیتا ہوں کہ اگر بالفرض, اور یہ انشاءاللہ ایسا ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے, اور انشاءاللہ ایک عالمی اسلامی حکومت جب قائم کریں گے تو اس کے اندر امریکہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ 100% اسلامی حکومت کا ایک حصہ بن جائے گا, وہاں پہ بھی اسلام آ جائے گا. تو کیا اس وقت بھی امام خمینی کا جملہ کوٹ کیا جائے گا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے؟ نہیں, سیاق و سباق بدل گیا, اب حالات و واقعات بدل گئے, اب نہیں کہا جائے گا اس کو ایسا. تو ہر چیز کا ایک خاص تناظر ہوتا ہے. امام کا اپنا ایک متوکل امام کے القاب میں سے تھا, لیکن اس زمانے جو متوکل عباسی تھا اس کی وجہ سے امام نے اپنے لقب کو بھی تبدیل کیا. تو بہرحال یہ خاص ایک بیکگراؤنڈ. آقا سیستانی اس سلسلے میں تاریخ کے سلسلے میں فتویٰ دینے کے لیے مجتہدین کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ بہت گہری نگاہ تاریخ کے اوپر ہونی چاہیے. ظاہر ہے وہ زمانے کے بیک گراؤنڈ سے بھی آگاہ ہو, جیسے کہ روایت ملتی بھی ہے, آقا سیستانی نے بھی اس میں کوٹ کی ہے. مثلا پیغمبر اسلام نے خیبر کا جب واقعہ ہوا تھا, جنگ خیبر واقع ہوئی تھی, تو اس وقت پالتو گدے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا تھا. تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا روایت کے اندر یہ آیا کہ پیغمبر نے پالتو گدے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا. تو پالتو گدے کا گوشت, کیا پالتو گدھا جو ہے وہ حرام گوشت جانوروں میں آ گیا؟ یعنی جس طرح کتا ہوتا ہے, سور ہوتا ہے, اس کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ نہیں, یہ حکم سیاسی تھا اور ایک خاص زمانے کے تناظر کے اعتبار سے تھا کہ جب جنگ خیبر واقع ہو رہی تھی. ہاں, اتنا اور بتا دوں کہ گدھا, گھوڑا اور خچر جو ہے یہ جو ہے حلال گوشت جانور ہے, البتہ مکروہ, یعنی حلال گوشت جانور ہے, ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ہمارے گئے تھے وزیر اعظم تھوڑے دن پہلے, آپ نے سنا تھا اخباروں میں بھی آیا تھا, جب ازبکستان کے دورے پر, یا شاید تاجکستان تھا, اس کے دورے پر گئے تھے, تو وہاں پہ خاص جب عشائیہ دیا گیا تو ایک ڈش پیش کی گئی. کہا یہ ہماری اسپیشلٹی ہے کھائی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, کس چیز کا گوشت ہے؟ کہا یہ گھوڑے کے گوشت کے کباب ہے. وزیر اعظم نے نہیں کھائے کیونکہ وہ ظاہر ہے انہیں بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مثلا. پھر اس کے بعد ایک اور اسپیشلٹی پیش کی گئی, وہ بھی انہوں نے نہیں کھائی. خیر اور لوگوں نے تو پھر کھائی. ان کے گائے کی زبان پیش کی گئی تھی تل کے ان کو مثلا, یہ اسپیشلٹی تھی وہاں کی. تو ہمارے یہاں کراہیت ہونا الگ چیز ہے, لیکن بہرحال ایک جائز اور ناجائز کا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو پالتو گدے کا گوشت پیغمبر نے حرام قرار دے دیا. اب جس زمانے میں جنگ خیبر واقع ہو رہی تھی تو مسلمانوں کے پاس اسلحے کی ترسیل کا واحد ذریعہ یہی گدھے اور خچر ہوا کرتے تھے. گدھوں کے اوپر یہ ذرائع نقل و حمل کے جیسے گاڑیاں اور جو ذرائع نقل و حمل اگر کسی جگہ سے ختم کر دی جائے تو وہ شخص جنگ ہار جائے گا. پیغمبر نے کہا کہ اس موقع پر اگر ان لوگوں نے ان گدھوں کے گوشت کو گدھے کے گوشت کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے, اور اسلحے کی ترسیل اور نقل و حمل کا واحد ذریعہ گدھے رہ گئے. تو اس موقع پر خاص تناظر ایک خاص تناظر میں ایک حکم امتناعی جاری کیا گیا اور مخصوص حالات میں گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا.
یعنی اب خاص سیاق و سباق تھا. مجتہد اگر اس زمانے کے بیک گراؤنڈ کے اوپر نگاہ نہ کرے اور صرف روایت میں دیکھے گا اچھا پالتو گدھے کا گوشت پیغمبر نے منع کیا، اس کا مطلب ہے حرام گوشت جانوروں میں سے، اس کا فتویٰ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو کتنی جگہ جا کر جو ہے وہ اس بات کی تحقیق کی جاتی. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کتنی زیادہ مذمت آئی ہے، بہت سی خواتین بڑی چراغ پا ہوتی ہیں اور شاید ہونا بھی چاہیے ان کو، کہ عورتوں کی بڑی مذمت آئی ہے. مثلا مولا نے بڑی مذمت کی ہے، احادیث کے اندر آئے کہ عورت سے کبھی مشورہ نہ لو، عورت کی بات مت مانو، عورت اگر مشورہ دے تو اس کے برخلاف عمل کرو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا جو لفظ استعمال کیا مولا نے، مولا کی اپنی پوری زندگی پیغمبر کی زندگی کی طرح سے 63 سال کی زندگی تھی، 63 ایئرس. 63 سال کی زندگی میں 62.5 سال میں مولا نے عورت کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. یہ آدھے سال کے اندر کیا ایسے حالات و واقعات تھے کہ امام نے جو ہے عورت کی مذمت کی. یہ اس موقع کی بات تھی جب جنگ جمل واقع ہو رہی تھی. امام نام نہیں لیتے تھے پیغمبر کی عزت و حرمت کی وجہ سے. امام کہتے تھے یعنی اس طرح سے کہا کرتے عورت کی بات مت مانو تو لوگ سمجھ جاتے تھے خاص تنازع میں عورت سے کون مراد ہے. عورت اگر کوئی مشورہ دے تو اس کے مشورے کو قبول نہ کرو. عورت اگر کوئی مشورہ دے کہ مثلا مشورہ دے کہ گھر سے باہر نکلو اور جنگ کے لیے امام وقت کے خلاف آ جاؤ تو اس کے مشورے کے برخلاف عمل کرو. ایک خاص تناظر واقع تھا. یہاں پر لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو مطلق ایک حکم بنا دیا اور کہا کہ دیکھیے امام نے عورتوں کو لوگ اکثر شوہر حضرات چڑھانے کے لیے کہتے بھی ہیں، وہ ویسے تو چاہے کتنا بھی ڈرتے ہوں اپنی بیوی سے لیکن بہرحال چڑھانے کے لیے تو بعض اوقات کہتے ہیں. کہا جاتا ہے نا بڑا مشہور کہ جنگل کے سارے جانور کس سے ڈرتے ہیں؟ شیر سے. اور شیر کس سے ڈرتا ہے؟ شیرنی سے ڈرتا ہے. تو بہرحال گھر کی ایک صورتحال الگ ہے لیکن بہرحال معاشرے کے اندر جو نظر آتا ہے تو لوگ چڑھانے کے لیے اگر بات کہیں اپنی مذاق کی بات ایک الگ ہے لیکن بعض اوقات سیریس محافل میں بھی یہ بات کہی جاتی کہ بھئی امام نے عورت کی اس طرح سے مذمت کی جبکہ وہ خاص تناظر اس سلسلے میں واقع ہو رہا تھا. اچھا ایک اور پھر اس کی ایک وجہ بنتی ہے روایات کے جو الفاظ آئے ہیں ان میں اختلاف کی وجہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے مجتہدین میں کہ فتاووں میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں. الفاظ روایات اچھا اب دیکھیے جیسے نماز جمعہ کے متعلق کہا جاتا ہے. نماز جمعہ کے متعلق آپ نے دیکھا کہ مجتہدین کے الگ الگ فتوے. کچھ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ جو ہے واجب عینی ہے، کچھ علماء ایسے گزرے یعنی سب کے اوپر واجب ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ مثلا واجب تخیری ہے جو آج کل کے مجتہدین کہتے ہیں. تخیر یعنی اختیار ہے، چاہو تو جمعہ کے دن جمعہ پڑھ لو چاہو تو ظہر پڑھ لو، اختیار ہے ان دونوں میں سے جس کو بھی چاہو لے لو. کچھ مجتہدین ایسے گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ غیبت امام میں نماز جمعہ پڑھنی حرام ہے. سید مرتضیٰ علم الہدا مثلا وہ کہتے تھے نماز جمعہ غیبت امام میں پڑھنی حرام ہے. اور کتنے مجتہدین ہمارے ایسے گزرے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جیسے مرحوم آیت اللہ گل پائیگانی، وہ کہتے تھے کہ نماز جمعہ نہ صرف یہ کہ مستحب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو رجا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، امید ثواب میں، کنفرم اس کا استحباب بھی ثابت نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی صرف ایک نماز جمعہ کے سلسلے میں ہی ہر دفعہ جو لوگ نماز جمعہ پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں ابھی تک کسی کو مسئلہ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس نیت سے پڑھیں. بہت علماء کی ہم نے دیکھا ہے کہ پیچھے لوگ بھاگتے ہیں کہ اور پوچھتے ہیں کہ مولانا جمعہ کس نیت سے پڑھا جائے گا. تو بہرحال اب اس میں جو روایت میں بہت سے الفاظ آئے ہیں کہ فرمایا کہ لا جمعہ بدون الامام، جمعہ نہیں ہو سکتا اگر امام نہ ہو. یہ تو صرف ایک پہلو سے بیان کر رہا ہوں ورنہ تو بہت اور دلائل ہیں اس کے. امام اگر نہ ہو تو جمعہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں بدون الامام، امام کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا. اس سے کہ امام سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد امام معصوم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیبت امام میں نماز جمعہ نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم امام سے مراد امام معصوم لیں تو اس کے معنی ہے کہ غیبت امام میں جمعہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس سے مراد ہم لیں کہ امام جماعت مراد ہے یعنی جمعے کی نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھی جائے گی، کوئی شخص فرادہ گھر میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا. اب تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی میں نے ایک بات صرف جو ہے آپ کے سامنے پیش کی لیکن اس کے اندر کتنی زیادہ ان تمام چیزوں کے اندر تفصیل آ جاتی. اور اگر اس میں زیادہ اس کے اندر بھی اگر ہم جائیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خمس کا مسئلہ ہے، صرف آپ کو وہ بتانے کے لیے، لیکن اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، ہر شخص کو اپنے مجتہد عالم کا فتویٰ چاہیے ہوتا ہے۔ خمس کے سلسلے میں 18 فتوے ہیں، 18 الگ الگ فتوے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خمس غیبت امام میں دینا واجب ہے، ایک ایک چیز پہ دینا واجب ہے، بلکہ روایت بھی ہے کہ جس نے ہمارے مال میں سے 1 درہم بھی لیا گویا اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر لیا، روایات ہے۔ ایک اس سے یہ لگتا ہے کہ خمس دینا واجب ہے، جو کہ ویسے نظریہ بھی یہی ہے کہ خمس دینا واجب ہے۔ دوسری ایک اور طرح کی روایت ہے کہ ہم نے اپنے شیعوں پر سے خمس کو معاف کر دیا۔ یہ اکثر افراد یہ خمس کے سلسلے میں بھی جو انحرافات اخباریوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں اور جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور قائل کیا جاتا ہے کہ مجتہدین صرف یہ خمس کھا رہے ہیں، دیکھیں امام نے تو معاف کر دیا ہے، اس پہ بھی ہماری پوری ایک گفتگو ہوگی جس میں آپ کو تفصیل بتائی جائے گی کہ یہاں معاف کر دیا ہے سے کیا مراد ہے۔ یہ تو صرف میں نے ایک ٹکڑا بیچ میں سے نکال کے روایت کا پیش کیا، وہ صرف آپ کو ٹکڑا ہی کوٹ کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہوگا جو روایت کا ہمیشہ سیاق و سباق کون سی کتاب میں ہے، اس کے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، کس مقام پہ امام نے کن حالات میں یہ بات کہی ہے، تو وہاں پہ معاف کر دیا ہے سے مراد۔ اگر کوئی اس کے معنی یہ لے کہ مثلا امام نے سب پر سے خمس معاف کر دیا، اس کا مطلب خمس کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس کے اندر یہ ہوئی ہے، خمس کی آیت آئی ہے، وہ آیت بھی گویا اس کو منسوخ سمجھا جائے گا کہ قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ خمس دو، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ والی، اور اس میں جو ہے جو امام ہیں گویا وہ قرآن کی آیت کو کینسل کر رہے ہیں، ان کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا۔ کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ نہ خمس معاف ہے اور نہ دینا ہے، خمس معاف بھی نہیں ہے، خمس دینا بھی نہیں ہے، ایک نظریہ یہ بھی ہے، بلکہ زمین میں دفن کر دینا ہے، کیونکہ روایت ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہم صلی علی محمد، جب وہ تشریف لائیں گے تو زمین اپنے سارے چھپے ہوئے خزانوں کو اگل دے گی۔ جب زمین میں دفن کر دیں گے، جب امام آئیں گے تو زمین جب خزانے اگلے گی اپنے، تو ہمارا خمس بھی امام تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ یہ بھی ایک نظریہ رہا ہے۔ اس طرح سے خمس میں سہم امام معاف ہے، سہم سادات لیکن سادات کو دینا ہے۔ اب امام کیونکہ غیبت میں موجود نہیں ہے تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ سہم امام جو ہے وہ معاف ہے فی الحال، اور سہم سادات جو ہے وہ غریب سید کو تک پہنچانا ہے۔ ایک نظریہ یہ کہ سہم امام معاف نہیں ہے بلکہ سہم سادات سید کو دو اور سہم امام بھی سید ہی کو دے دو، ایک نظریہ یہ بھی رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے نظریہ کہ سہم امام تو ہم جہاں پر ہمیں یقین ہو کہ امام راضی ہوں گے وہاں پر سہم امام کو مجتہد کی اجازت سے مثلا خرچ کیا جا سکتا ہے، اور سہم سادات میں ہمیں اختیار ہے، جیسے آقا سیستانی ہیں، آیت اللہ خوئی ہیں، کہ سہم سادات میں اختیار دیتے ہیں کہ اگر آپ ساری شرطیں سہم مستحق میں پائی جاتی ہیں آپ خود تحقیق کریں، سب شرطیں اگر پائیں تو سہم سادات آپ خود بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن مثلا امام خمینی یا آیت اللہ خامنائی فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ سہم سادات بھی مجتہد کے وکیل کو ہی دینا ہے، خود سے نہیں دے سکتے۔ تو یہ دیکھیے یہ سارے اس طرح کے نظریات اس میں بنتے ہیں، اور سب کے پیچھے روایتیں، سب کے پیچھے دلائل ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ آپ کو جو ایک آپ سوچ رہی ہوں گے اور ڈر بھی رہی ہوں گے کہ یہ تو بڑا ایک چیزتا اور وہ ایک کمپلیکیٹڈ مسائل بنتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے تو انتہائی سہولت اور آسانی۔ مجتہد عالم کا تعین کرو، اس سے جا کر ہر چیز پوچھ لو اور بس بری ذمہ۔ اور اگر آپ نہیں تقلید کریں گی تو آپ کو ہر حدیث کی تحقیق میں جانا پڑے گا اور پھر اپنے لیے مسئلہ نکالنا پڑے گا۔ پتہ چلا پوری 60 سال کی زندگی صرف 5 مسئلوں کی تحقیق میں، اور وہ بھی مسئلے کی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ ساری زبانیں نہ سیکھیں، زبان عرب، محاوروں کا علم، راویوں کا علم۔ آغا خوئی کی 24,000 صفحات پہ مشتمل جو ہے وہ معجم اور رجال الحدیثی آپ پڑھ رہی ہیں، علم معنی و بیان اور نہ جانے کیا کیا، اور گرامر کی بحثیں سب کچھ اس کے اندر چلتی ہیں۔ تو کتنا ہم پر احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے تقلید کا مسئلہ کر کے ہمارے لیے کتنی بڑی سہولت اور آسانی مہیا کر دی۔ ورنہ اگر جو شخص تقلید سے اپنی سہولت کو نہیں لیتا، وہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے بھائی آپریشن ہوگا تو اپنا آپریشن بھی میں کتاب پڑھ کے خود ہی کروں گا، گھر بھی میں خود بناؤں گا، ہر کام خود کروں گا، ساری مشینیں پلمبنگ اور وہ سب کا کام بھی میں خود سیکھ کے کروں گا، تو اس کی زندگی ایک اجیران اور ایک نگاہ عبرت بن کے رہ جائے گی۔ تو پروردگار کا خاص کرم ہے کہ یہ سب چیزیں اس نے رکھی۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے دماغ میں کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے کہ بہرحال یہ تو بہت اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا، اس میں تو اتنی گنجائش تھی ابھی، لیکن کیا کریں کہ یہ آج کا بھی مجھے اصطلاحات توضیح المسائل ساری رہ گئیں، جس سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے چاہیے تھے۔
لیکن بہرحال چلیں وہ اگلی دفعہ آ جائیں گے، ایک دفعہ ہی کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ تقلید کے مسئلے بار بار تو بیان ہوتے بھی نہیں۔ اچھا، اگر بالفرض مجتہدین کے فتاووں میں اختلاف ہوتا بھی ہے، مان لیا کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن ہونے کے باوجود سب صحیح کیسے ہیں؟ ایک یہ دماغ میں آتا ہے، مجتہدین میں اختلاف ہے لیکن سب صحیح، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ آقا خوئی کا یہ مسئلہ ہے، امام خمینی کا یہ مسئلہ تھا، آقا سیستانی کا مسئلہ یہ ہے، آیت اللہ خامنئی کا مسئلہ یہ، اس کے باوجود صحیح کیسے ہیں یہ لوگ؟ یعنی کوئی دونوں کے فتوے الگ ہیں، تو کوئی اسلام کا حکم تو ایک ہی ہوگا نا، کوئی ایک صحیح ہوگا دوسرا غلط ہوگا۔ تو دیکھیے اس کے باوجود دونوں کیسے صحیح ہیں، تو ابھی حدیث سے واضح ہوگا۔ پہلے ایک واقعہ سن لیجیے۔ شیخ مفید ہمارے کتنے بڑے عالم گزرے، شیخ مفید، ان کے شاگرد تھے سید مرتضی علم الہدیٰ۔ سید علم الہدیٰ کا خطاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں انہیں دیا تھا۔ علماء اکثر اس واقعے کو پیش کرتے ہیں، اب میں ان کی اس میں نہیں جا رہا کہ سید مرتضی کا علمی مقام وغیرہ، لیکن بہت بڑے علمی مقام پر تھے۔ تو استاد اور شاگرد، شیخ مفید استاد تھے، سید مرتضی شاگرد تھے۔ گھوڑے کی زین اتار کے نیچے رکھی ہوئی تھی، کتا آیا اور پیشاب کر کے چلا گیا زین پر۔ تھوڑی دیر میں شیخ مفید آئے تو سید مرتضی نے ان کو بتایا کہ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے کتا اس پہ پیشاب کر کے گیا، نجس ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے فتوے میں نجاست کو ثابت کرنے کے لیے 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، تم ایک عادل ہو، تو میرے لحاظ سے تو یہ نجاست نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، میں عادل بھی ہوں۔ آپ کی نگاہ میں کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن 2 عادل گواہ ہونے چاہیے۔ یہاں تک کہ کافی بحث و تخمیس آگے بڑھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس مسئلے کو لکھ کر اور ذریعہ امیر المومنین میں ڈال دیتے۔ ذریعہ میں ڈالا، اور اس کے بعد جب وہاں سے وہ کاغذ دوبارہ اڑ کر آیا تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ الحق مع الولدی والشیخ معتمدی، حق میرے بیٹے سید مرتضی کے ساتھ ہے، البتہ شیخ مفید پر بھی مجھے کامل بھروسہ ہے۔ یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ والا مجتہد بھی صحیح کہہ رہا ہے، بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو نجس ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا فتویٰ ہے نجاست کو ثابت ہونے کے لیے 2 عادل گواہ چاہیے۔ تو امام نے ایک لحاظ سے یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو تم صحیح ہو، کہا کہ ٹھیک ہے کہ الحق مع الولدی، حق میرے بیٹے شیخ سید مرتضی کے ساتھ ہے، لیکن شیخ پر بھی مجھے کامل بھروسہ، یعنی یہ بھی کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجتہدین 2 الگ الگ رائے اور اپنے فتوے دیتے بھی ہیں، تب بھی دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں۔ جیسے کہ عالم کے متعلق علماء بیان کرتے ہیں کہ عالم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ حالت احتضار ہے۔ اچھا، حالت احتضار میں کچھ واجبات ہو جاتی ہیں۔ ایک واجب یہ بھی ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لٹایا جائے، قبلہ رخ کر دیا جائے۔ اچھا، جب انہیں قبلہ رخ کرتے تو وہ عالم اپنے آپ کو قبلے سے پھیر لیتے اور پھر ٹیڑھے ہو جاتے، لوگ پھر قبلہ رخ کرتے، وہ پھر ٹیڑھے ہو جاتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہماری شرعی ذمہ داری پوری کرنا دیں، ہمارے لیے واجب ہے کہ حالت احتضار میں مردے کو جو قبلہ رخ لٹائیں۔ کہا تم اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہو، میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں، تم پر یہ واجب ہے کہ حالت احتضار میں مرنے والے کو قبلہ رخ کرو، مجھ پر یہ واجب ہے کہ مجھے ایک ایسی بیماری جس سے میرا پیشاب ہر وقت خطا ہوتا رہتا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا حرام ہے، تم مجھے اس طرف کر رہے ہو، میں دوبارہ ہٹ جاتا ہوں۔ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے۔ تو بہت سی چیزیں فقط سمجھانے کے لیے کہ ان میں اختلاف ہوتا بھی ہے، تو جس طرح ہم آپس میں لڑائی جھگڑے والی بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، کہ علمی اختلاف ہوتا ہے، اور اس کو امام کی طرف سے اس سلسلے میں ایک تائید بھی ہے۔ تحریر الاحکام میں علامہ ہلی نے اس کی دوسری جلد میں جو روایت لکھی ہے، ویسے یہ روایت بہت ساری اور کتابوں میں بھی ہے، کہ جس میں امام نے الگ کچھ روایات میں یہ بات بھی آئی کہ دیکھیے امام سے بہت سارے افراد علم حاصل کر کے جاتے تھے، پھر مختلف شہروں میں چلے جاتے تھے۔ بعض اوقات ایک ہی شہر میں 2 عالم، امام کے 2 شاگرد پہنچ گئے، تو ایک نے کچھ مسئلہ بتایا، دوسرے نے کچھ بتایا، تو باقاعدہ لوگوں نے امام تک رجوع کیا کہ مولا آپ ہی سے کہ دونوں شاگرد ہیں، دونوں قابل اعتبار ہیں، لیکن مسئلے الگ الگ بتا رہے ہیں۔ تو امام نے بجائے یہ کہنے کے کہ دیکھو
تم جو ہے وہ فلاں شخص غلط کہہ رہا ہے اور فلاں صحیح کہہ رہا ہے, اس نے مسئلہ غلط بتایا. امام نے کہا خذ افقاہہما وعالمہما, جو ان میں سب سے زیادہ فقیہ تر ہے یا جو عالم ہے اس کی بات کو لے لو. افقاہہما, جو زیادہ بڑا فقیہ ہے یا جو ان میں عالم ہے اس کی بات کو لے لو. تو ہمارے لیے بھی ذمہ داری کا تعین ہو گیا. موجودہ زمانے میں کیونکہ مختلف قابل اعتبار مجتہدین پائے جاتے ہیں جن کے فتاووں میں اختلاف ہے, تو امام نے اس کا حل بتا کر چلے گئے کہ ان میں جو سب سے بڑا فقیہ ہے یا جو عالم ہے اس کے فتوے کو لو. بس یہ تحقیق کر لو کہ ان میں سے علم کس کا سب سے زیادہ ہے, جس کا بھی علم سب سے زیادہ ہے اس کے فتوے کو مانو. یہ امام کے ہم جو عالم کی تحقیق کرتے ہیں مجتہدین کے فتاووں میں اختلافات سے گھبرائیں نہیں. آپ کے لیے تعین کر دیا گیا امام نے کہ اس سلسلے میں نہ گھبرائیں, یہ تو ایک علمی اختلاف آپس میں چلتا رہتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان میں جس کا علم سب سے زیادہ ہو اس کی تحقیق کریں, بس اس کے فتووں کو مانیں. تو یہ ایک بہت اہم بات تھی. اور جب بھی کہا جاتا ہے, روایات میں بھی پیغمبر اسلام کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. جب بہت سے علماء نے اس کی تشریح کی کہ امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے, یعنی جب اختلاف ہوتا ہے تو آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اختلاف سے مراد لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوتی, علمی جو مختلف نقطہ نگاہ ہوتے ہیں اور اپنے دلائل پیش کی جاتے ہیں تو ہمیشہ علم ترقی کرتا ہے. اچھا, بہت سے یہ زیادہ تر علماء اہل سنت اس نظریے کے حامل ہیں کہ یہاں پر اختلاف سے مراد آپس کا فقہی اختلاف ہے. لیکن آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یہاں پر جو اختلاف کا لفظ آیا ہے کہ میری امت کا اختلاف, یا اگر ہم اس کے ویسے معنی بھی لیں کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے, تو کہا اختلاف سے مراد یا فقہی اختلاف نہیں ہے حدیث میں, بلکہ اس کے معنی یہ ہیں, اختلاف کہتے ہیں یکے بعد دیگرے آنا. جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ مختلف الملائکہ, یعنی ملائکہ کا یکے بعد دیگرے پیغمبر کی طرف آنا, یا واختلاف اللیل والنہار جو قرآن کی آیت بھی ہے, دنوں رات کے یکے بعد دیگرے آنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں. تو علماء کا ایک سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے, ایک عالم کے انتقال کے بعد دوسرا عالم فوراً اس کی جگہ لے لیتا ہے. تو یہاں پر اختلاف سے مراد ویسا اختلاف نہیں, بلکہ یکے بعد دیگرے آنے کے معنوں میں یہ بات کہی گئی. تو چلیں اگر ہم وہ والے معنی بھی لے لیں اس کے, تو بھی پھر یہی ہوگا کہ فقہی اختلاف تو ہمیشہ ایک رحمت والی چیز ہوتی ہے کیونکہ علم اس میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتا ہے. لیکن امام ہماری ذمہ داری کا تعین اس اختلاف فتاوی کی صورت میں کر گئے ہیں کہ عالم کی جو ہے وہ تقلید ہونی چاہیے. اچھا دیکھیے, مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف روایتوں کو آپس میں جمع کرے. الگ الگ دیکھیے روایتیں ہوتی ہیں, بالکل ایک دوسرے سے متضاد روایتیں بھی ہیں. اب مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک روایت میں ایک چیز واجب کہی جا رہی ہے, دوسری روایت میں وہ چیز جائز کہی جا رہی. اب ان دونوں کو فتویٰ کیسے دے گا, ان روایتوں کو آپس میں جمع کیسے کرے گا جبکہ دونوں کی قوت اور طاقت برابر کی. چلیں اگر ایک روایت کمزور ہوتی, ایک طاقتور ہوتی, تو ہم طاقتور کو کمزور پر حاوی کر دیتے. لیکن اب دونوں کی طاقت برابر ہے تو اس کو حل کیا جاتا ہے نور اجتہاد سے. نور اجتہاد, اجتہاد کا نور جس کے دل میں ہوتا ہے وہ الجمع بین الروایتین, دو مختلف روایتوں کو کیسے جمع کیا جائے گا, وہ یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. مثلا مثال دے دوں, جیسے غسل جمعہ, جمعے کے دن جو غسل کیا جاتا ہے, اب اس میں علماء میں ایک بحث ہے کہ جمعے کا غسل واجب ہے یا جمعے کا غسل مستحب ہے. مرحوم شیخ کلینی جو گزرے ہیں ہمارے, محمد ابن یعقوب کلینی, جن کی کتاب اصول کافی, ان کے فتوے میں غسل جمعہ واجب تھا. شیخ صدوق کے فتوے میں غسل جمعہ واجب تھا. شیخ بہائی کے فتوے میں غسل جمعہ واجب تھا. کیوں؟ روایت کی بنا پر اختلاف ہوا ہے. لیکن موجودہ جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ بہت تاکیدی مستحب, واجب نہیں. وہ کیوں واجب کہتے تھے اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ مستحب ہے؟ اصل میں روایت ہے 5ویں امام سے, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے فرمایا ان الغسل الجمعۃ واجب. فروع کافی میں 5ویں امام زرارہ ابن عیون سے روایت کر رہے ہیں, بے شک غسل جمعہ واجب ہے. ان الغسل الجمعۃ واجب, بے شک غسل جمعہ واجب. اچھا, اور بھی بہت ساری روایتیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ غسل جمعہ واجب ہی ہو. مثلا جو شخص غسل جمعہ نہیں کر سکا جمعے کے دن، وہ ہفتے تک قضا کر سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ غسل جمعہ واجب تھا کہ وہ ہفتے تک قضا کی جا رہی. خیر موجودہ مجتہدین واجب تو نہیں سمجھتے، لیکن ہفتے کے دن کو قضا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی ویلڈ غسل رہتا ہے اور سارے فائدے آپ کو دلواتا ہے کہ اس کے بعد اکثر علماء کے نزدیک غسل جمعہ کے بعد وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی نماز کے لیے. لیکن وہ اپنے مسائل کے موقع پر، کیونکہ اختلاف ہے اس میں بھی، انشاءاللہ اپنے موقع پہ پیش کریں گے. جو غسل جمعہ نہیں کر سکا جمعے کے دن، وہ ہفتے کو قضا کر سکتا ہے. اگر غسل جمعہ کے لیے پانی نہیں ہے تو پانی خرید کر لاؤ. روایتوں میں اس سے بھی لگتا ہے کہ پانی خرید کر لانا ہے، اس کا مطلب غسل جمعہ واجب ہے. دیکھیے سب کتنی مشکلات ہوں گی. پانی نہیں تھا اور تم نے جمعے کی نماز پڑھ لی، تو جب پانی مل جائے تو جمعے، اگر وقت باقی ہو تو جمعے کو دہراؤ، اور اگر وقت نہیں ہے تو نماز ظہر اس کی جگہ پر پڑھو. دیکھیے کہ آپ نے کتنا زیادہ، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ غسل جمعہ واجب ہے. اب وہی راوی ہیں زرارہ، وہی پانچویں امام ہیں، وہی کتاب فروع کافی ہے، روایت میں پوچھ رہے ہیں مولا سے، مولا مستحب غسلوں کی تو ذرا فہرست بتائیے. امام نے مستحب غسلوں کی فہرست بتائی، اس میں غسل جمعہ کا بھی نام لے لیا. ابھی تو روایت میں پچھلی انہی راوی سے یہی امام، یہی کتاب اور غسل جمعہ واجب کی روایت آئی تھی. اب یہاں پر اگلی جو روایت آئی ہے کہ مستحب غسلوں کی فہرست بتائی، اس میں غسل جمعہ کا بھی امام نے نام لیا. جب روایت جو شیخ صدوق نے خصال میں لکھی کہ عورت اور مرد کی عبادت میں مولا کتنے فرق ہیں، امام نے 100-200 فرق بتائے، اور اس میں بتایا کہ مردوں کے لیے غسل جمعہ مستحب ہے، عورتوں کے لیے مستحب بھی نہیں ہے. لیکن وہ روایت کی حد تک بات تھی، اس میں جو اصل تحقیق ہے عورتوں کے لیے بھی غسل جمعہ مستحب ہے. تو اب آپ لوگ یہی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے مجتہدین، یہ آقا خوئی نے، یہ آیت اللہ سیستانی نے، یہ امام خمینی نے، دیکھیے اب اس طرح کی کتابیں چھپنے لگی. دیکھیے امام کی حدیث یہ ہے اور یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ان کو نہیں پتا، یعنی آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگ واقعی کتاب دیکھتے ہیں. کرے امام نے دیکھی فروع کافی میں زرارہ سے کہا ہے کہ غسل جمعہ واجب ہے، اور ان مجتہدین کہہ رہے ہیں مستحب. اس کا مطلب ہے مجتہدین سب صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں امام کے اقوال کی، ان کی تقلید کرنی نہیں چاہیے. اب انہیں کیا پتا کہ اس کے اندر کتنی علمی نکات ہیں، کتنی باریکیاں ہیں. اب مجتہدین اپنے نور اجتہاد سے ان تمام چیزوں کو آپس میں جمع کرتے ہیں. ایک بہت بڑا اور اہم ترین مسئلہ ہے یہ جو کہ پیش آتا ہے. اب اختلافات مجتہدین کے سلسلے میں چند ایک باتیں صرف یہ، اب آپ کے دماغ میں ایک خاکہ سا بھی بن جائے تو یہ کافی ہوگا. آپ کم سے کم یہ نہیں ہوگا کہ اختلافات مجتہدین سے آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت ہو. کوئی آپ کو جو ہے نا کوئی حدیث صرف دکھا کے، حدیث کا ایک پہلو دکھا کے آپ کو گمراہ کر سکے. آپ نے دیکھا کہ حدیث میں کتنے زیادہ پہلو ہوتے ہیں، اور مجتہد کی نگاہ تمام پہلوؤں پر ہوتی ہے. پھر کچھ پہلوؤں کو وہ چھوڑتا ہے اور کن پہلوؤں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے. وہ اپنے نور اجتہاد سے طے کرتا ہے. 80-90 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے وہ عموماً، اور اس کے بعد اتنی سالوں کی محنت شاقہ کے بعد پھر وہ ایک فتویٰ نکال کر دیتا ہے اور ہمارے لیے زندگی کو آسان بناتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ افراد جو کہ سازشی ہیں، لوگوں کو مجتہدین اور ان سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں لا کے معاشرے کے اندر باقاعدہ، میں کبھی تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ پوری باقاعدہ جو $70 کروڑ کا سالانہ امریکہ جو بجٹ پاس کرتا ہے ایران کے خلاف اور شیعوں کے خلاف، وہ بجٹ کہاں استعمال ہوتا ہوگا؟ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے کدھر استعمال ہو رہا ہے بھائی؟ وہ $70 کروڑ سالانہ وہ خرچ کر دیتا ہے. یہ تو وہ ہے جو ڈکلیئرڈ، جو ان کی جو وہ پاس کرتی ہے اسمبلی، ان لوگوں کی جو ان کی پارلیمنٹ سے جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. یہ تو وہ اخبار ہے. اس کے علاوہ انڈر دا ٹیبل یا جو اور اس طرح کی جو ڈیلنگز ہوتی ہوں گی لوگوں سے، وہ ان کی وہ الگ ہے. وہ کہاں استعمال، وہ اسی طرح سے ایسے افراد کو خریدا جاتا ہے، ان سے کتابیں لکھوائی جاتی ہیں، لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مشہور ہے نا، آپ بھی واقف ہیں کہ جناب جو شیعت کی بقا، جس میں ایک تو عزاداری کے اندر اور ایک مرجعیت کے اندر، یعنی جو اب تک بظاہر ہمیں جو مسائل نظر آتے ہیں کہ یہ باقی کیسے ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ایک تو خود عزاداری، یہ سلسلہ کسی طور پر رکنے میں نہیں آتا، اور لوگوں میں ایک ایسی حرارت ہے امام مظلوم کے متعلق کہ جو ہے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور عزاداری کے لیے اس طرح سے نکلتے ہیں. وہ خود اس سے حیران و پریشان، تو وہ عزاداری کو ختم تو نہیں کرا سکے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے انحرافات کو شامل کر کے اس کی افادیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ ذرا سا کوئی اصلاح کی کوئی بات کرے تو فوراً لوگ بھڑک جائیں اور اس کے اوپر لیبل لگا دیں کہ یہ شخص تو عزاداری کا دشمن ہے. نہیں، کوئی اصلاح کی بات کر رہا ہے، کوئی اچھی بات اس کے اندر بیان کر رہا ہے، کسی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے، تو اس کو بھی غور سے سننا چاہیے کہ کیا بات کہی جا رہی. اور اس کے ساتھ دوسری مرجعیت کو انہوں نے وہ دیکھا کہ جناب یہ تو
ایک حکم کہیں کوٹھڑی میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا, ایک حکم جاری کر دیتا ہے, سارے شیعہ پوری دنیا کے ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے. تو کسی بڑے سے بڑی مملکت کے سربراہ جس کے پاس ہر طرح کی طاقتیں موجود ہیں, وہ اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کروا پاتا. تو ان کو بڑی پریشانی ہے اس سلسلے میں کہ اس مرجعیت کے سلسلے کو کیسے توڑا جائے. دیکھیے کسی بھی جگہ اگر جو ہے وہ بجلی سے کہیں محروم کرنا ہو لوگوں کو, یا تو ایک طریقہ اس کا یہ کہ ہر گھر کے اندر آئیں اور جتنے بھی بلب اور ٹیوب لائٹیں ان سب کو توڑیں. کتنا مشکل اور ناممکن سا کام لگتا ہے. اس کے لیے آسانی یہ نہیں کہ جس جگہ سے جو مین بجلی گھر ہے, جہاں سے پورے شہر کو بجلی سپلائی ہو رہی ہے, اگر ہم اسی کو تباہ و برباد کر دیں, اسی کو ہم مثلا داغدار بنا دیں, اسی کو ہم مشکوک قرار دے دیں, تو کیا ہوگا کہ لوگ, اب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو ہٹا تو نہیں سکے مرجعیت سے. یعنی مجتہدین میں پہلے انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈالنے کی کوشش کی, لیکن کبھی بھی مجتہد ہمارے خریدے نہیں گئے, کبھی مجتہد ہمارے بکے نہیں ان لوگوں کے ہاتھوں, ورنہ تو یہ ان طریقوں سے جو ہے حملہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے سوچا کہ چلیں یہ جب ہاتھ میں نہیں آتے تو مقلدین کو آپس میں لڑوایا جائے. ان کے جو مقلدین ہیں ان کو آپس میں, تو مقلدین کو لڑوانے کے لیے یہ والی بھی ایک سازش ہوئی, اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو کسی طرح سے تقلید ہی نہ کرنے دی جائے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا, ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ایسے لٹریچر بانٹے جا رہے ہیں, ایسے پمفلٹ نکالے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر ایسے جو ہے سائٹس بنا دی گئی ہیں, ایسے ڈسکشن فورمز بنا دی گئے ہیں, ایسے بلاگز بنا دیے گئے ہیں کہ جہاں پر یہ ساری کی ساری سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کیونکہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ہر جگہ سے, تو ظاہر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے, لیکن ذرا سا آدمی ذرا ہوشیار ہو جائے, ذرا سا نکلے بازاروں کے اندر جائے, کتابوں کی دکانوں پہ جائے, لوگوں سے ڈسکشن کرے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. اگر بالکل کان آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں تو واقعی راوی چین ہی چین لکھے گا آپ کے لیے, لیکن جو ذرا سا بھی دین کا درد رکھے ہوں گے وہ اپنی نگاہوں کو اور ہر وقت اپنے کانوں اور آنکھوں کو کھلا رکھیں گے کہ کہاں دین کو نقصان پہنچانے والے افراد کیا کر رہے ہیں, ہمیں ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے. تو آج اگرچہ بھی 15 منٹ باقی ہیں, مجھے جو بیان کرنا تھا وہ تو تقریباً میں نے بیان کر دیا ہے, اور کچھ وقت باقی ہے. کچھ سوالات آپ لوگوں کے ہیں, اگر موقع مل جائے آج